جو شخص آپ کو آ کے آپ کی آخرت کی فکر دلاتا ہے نا، وہ اللہ کا نمائندہ بن کے آیا ہے، وہ اس کے پیغمبر کا ڈاکیا بن کے آیا ہے۔ یہ جب آپ کسی انسان کو کہتے ہیں نا کہ جا تو اپنا کام کر، تو نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں، گویا آپ یہ پیغمبر کو میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے نمائندے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے ہیں نا تو انہوں نے ابو جہل بننا تھا، کیونکہ کوئی شخص اپنے مفاد کی خاطر تو آپ کے پاس نہیں آیا۔ اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ یار 5 وقت کی نماز پڑھو، حلال اور حرام رزق میں فرق کرو، پکڑے جاؤ گے اگر رزق حرام کمایا، نہ تمہاری نمازیں کام آئیں گی، نہ تمہارا کوئی حج کام آئے گا، نہ کوئی اور نیکی کام آئے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر تم نے حقوق العباد تو پورے کیے بیوی بچوں کے، ماں باپ کے، لیکن اللہ کا حق پورا نہ کیا تو پیغمبر بھی تمہیں نہیں چھڑوا سکتے۔ بالکل یہ کلیئر کٹ ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھنا نماز کو قائم رکھنا، مشرک نہ ہو جانا۔ یہ قرآن کی آیت ہے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 246، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے۔ یعنی پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو بے نمازی مسلمان ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جب مسلمان ہی نہیں ہے تو کون سی شفاعت اور کون سی رحمت؟ کیونکہ بیسک آپ کے پاس شناختی کارڈ ہی نہیں ہے، نیشنلٹی نہیں ہے۔ آگے آپ پاکستان میں اگر آپ کا شناختی کارڈ نہیں، آپ کسی بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے، آپ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہی نہیں کر سکتے۔ اب تو ہر چیز آپ کے شناختی کارڈ کے اس نمبر پہ آ گئی ہے۔ تو اسلام کا شناختی کارڈ ہی اگر ختم ہو گیا، کسی شخص نے خدا کو نان سیریس دیا، تو آگے اس نے کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد ہی 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی شہادت دینا پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ 5 وقت کی نماز کو قائم کرنا، پھر زکوٰۃ دینا، اور پھر حج کرنا اگر استطاعت ہو، اور 5ویں نمبر پہ رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ اس کے بغیر تو اسلام ہے ہی نہیں، عمارت ہی، یعنی بنیاد جب اس کے اوپر، جب بنیاد ہی نہیں ہے تو عمارت نیچے آ جائے گی۔ یہاں لوگ کہتے ہیں خیر ہے اللہ نے آخر میں بخش ہی دینا ہے، ایک پھیرا ہی لگے گا جی، توبہ توبہ توبہ۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم ایک لمحے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے۔ ہاں، جہنم تو بہت بڑی چیز ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جہنم کی آگ دنیا سے 70 گنا تیز ہے۔ دنیا میں کوئی شخص موم بتی کے فلیم کے اوپر 1 منٹ کے لیے اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتا ایسے، اور یہ شخص کہہ رہا جی ایک پھیرا لگے گا۔ تو یار جو موم بتی کے اوپر ہاتھ نہ رکھ سکے، اس کا اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ کہنا ایک پھیرا لگے گا، ایک پھیرے والی تو بات ہی نہیں بھائی۔ جب تک سارے گناہوں کا عذاب نہیں کوئی بھگتے گا، وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی بھی جو شفاعت ہے وہ کنسیشن ہوگی، یعنی کسی نے 10,000 سال رہنا ہے تو چلو 1,000 سال اس کا معاف ہو جائے گا، بچنا کسی نے نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ بالکل واضح آیات ہیں، اور نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے نبی، خبر دے دو۔ نبی بھی ہوتا ہے جو خبر دینے والا ہوتا ہے، عبادی، میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک جو میرا عذاب ہے وہ بھی انتہائی دردناک ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ یہ چونکہ آیت بہت کریٹیکل تھی، اس طرح کی جہاں جہاں آیات کریٹیکل قرآن میں آئی ہیں نا، میں ان کے اوپر تفصیلاً گفتگو کرتا ہوں تاکہ اس کو آپ آسانی سے یوں گزار نہ دیں۔ ویسے تو قرآن پورے کا پورا ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس میں بھی 6,500 آیات میں سے چند درجن آیات ایسی ہیں جو اپنے اندر وہ مضمون سموئے ہوئے ہیں کہ جو اسٹیبلش دین ہے اس سے بالکل مختلف ہے، جس کو ہم نے دین بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بالکل سخت ہے۔